فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے ایک ولی حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ چنگیز خان کا کم و بیش چنگیز خان کا دور تھا، اور چنگیز خان کا پوتا تگودار جس کا نام تھا اب وہ حکمران تھا، اور عیاشی میں بدمست، اور کوئی دین کا پتہ نہیں، کوئی انسانیت کا پتہ نہیں، بس مستی میں۔ حضرت شیخ جمال الدین کو کہیں سے اشارہ ہوا، یا وہ جو آپ کا جو فرض منصبی تھا اسے ادا کرنے کے لیے آپ دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار میں کسی نے داخل نہیں ہونے دیا، بہت بار کوشش کی، لیکن تگودار کے دربار میں ملاقات کا کوئی ترکیب نہیں بن پائی۔ اذان کا وقت ہو گیا، آپ نے اونچی آواز میں آذان دی، وہ آذان کی آواز تگودار تک پہنچ گئی۔ کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ کوئی بوڑھا ہے شخص وہاں پر باہر، وہ آذان دے رہا ہے۔ نے کہا اس کو اندر لایا جائے۔ بہت اندر لایا گیا، بہت تضحیق کی، بہت توہین کی، گستاخی کرتا رہا۔ بہرحال حضرت جمال الدین شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، تبلیغ کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا، ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس نے یہ ساتھ ایک ذکر کر دیا، ایک شرط رکھ دی کہ میں اسلام تو قبول کر چکا ہوں، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اظہار کیا تو بہت تکلیف دہ معاملہ ہو جائے گا میرے لیے، یہ لوگ مجھے حکمران نہیں رہنے دیں گے، مجھے یہاں تخت سے اٹھا دیں گے، قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے مجھے آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بنانے دو، اس کا ماحول بنانے دو۔ خیر بہت عرصہ پھر گزر گیا، تگودار کہیں سے گزر رہا تھا۔ حضرت شیخ جمال الدین نے اپنے بیٹے کو بھی پیغام دیا کہ میں اس طرح سے انہیں پیغام دے کر آیا تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اپنے درباریوں کو بھی اور جو میرے ساتھ عمراء اور وزراء ہیں ان سب کو قائل کر لوں گا، اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا، اور یہ دعوت ان تک پہنچاؤں گا۔ تو انہیں بیٹا ان کا وعدہ یاد دلانا ان کے پاس جا کر۔ وہ ان کے پاس گئے، جب قریب گئے تو ان کی بھی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ تگودار کے دربار میں پھر جانے نہیں دیا، کسی طرح پہنچے۔ جب پہنچے تو وہاں پر کتے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ جمال الدین کے صاحبزادے اندر گئے، تگودار نے دیکھا اور کہا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کے بال اچھے ہیں؟ حضرت شیخ جمال الدین کے صاحبزادے کہتے ہیں، موت مسکرا دیے، بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اگر میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں تو پھر میرے بال اچھے ہیں، میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اور اگر میں فرما بردار نہیں ہوں اور تمہارا کتا تم سے زیادہ وفادار ہے کہ جتنا مجھے اپنے رب سے وفادار ہونا چاہیے، تو یقیناً پھر تمہارے کتے کے بال اچھے ہیں۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ خیر اس کے بعد ایک بہت طویل بات ہے کہ وہ پھر مسلمان ہو چکا ہوا تھا، اور اس نے پھر پیغام بھی پہنچایا۔ یعنی ناظرین کرام بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں تو اچھے ہیں، اور اگر اپنے رب کے فرما بردار نہیں ہیں تو پھر ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے۔ سورۃ البلد میں کون سا شہر مراد ہے؟ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورۃ البلد میں کون سا شہر مراد ہے؟
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ یا بیت المقدس؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ یا بیت المقدس، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے میسج ٹائپ کر سکتے ہیں اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ممتاز و محترم شخصیت، ہم سب کے بہت پسندیدہ، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، فقہ آپ کا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے اور بہت خوبصورت انداز گفتگو ہے، علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوبصورت آواز کے حامل ثنا خاں، سینئر ثنا خاں، خوش آواز خوش انداز ثنا خاں، جناب سید عدیل سلطانی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک وقفہ، بلکہ یہ اذان عصر کا وقفہ ہے، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ملائکہ کی دعا کے مستحق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہو۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افتخار، تسلیم صابری کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ایک اور ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت جناب علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کلام شامل کرتے ہیں، عدیل سلطانی ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں، آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، سبحان اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ فضائل شب قدر آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلمات۔ شب قدر جو ہے وہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، 27ویں کو ہی کیوں خاص اہتمام ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مبارکہ اس کی فضیلت میں نازل فرمائی اور واضح لفظوں میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم پر انعام کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گزشتہ امتوں کی عمریں ملاحظہ فرمائیں اور ان کے افراد کو دیکھا کہ وہ ہزار مہینے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، تو آپ کے دل میں غم پیدا ہوا، صحابہ کرام کو بھی غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل کو رکھنے کے لیے یہ رات عطا فرما دی کہ آپ کا امتی جو بھی اس رات میں عبادت کر لے گا وہ پا لے گا اس رات کو، تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ بلکہ یہ بھی واضح لفظ میں ارشاد ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی قدر کی رات کو ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر قیام کیا اس نے، تو اس کے لیے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ 27 کو کیوں خاص کیا؟ اصل تو حکم تو یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں تلاش کرو، جی ہاں، اور بلکہ احادیث کو اور دیکھا جائے اور ہمارے بزرگان دین سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو پورے سال کسی رات میں بھی یہ رات پائی جا سکتی ہے، لیکن مشہور جو اکثر قول یہی ہے جو اکثر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، اور اس میں بھی طاق راتوں میں۔ ٹھیک ہے، اب طاق راتوں میں 27 کو خاص کیوں کر دیا؟ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی، اس میں 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا، اچھا، اور لیلۃ القدر کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 9 بنتے ہیں، 27۔ پھر آپ نے بتایا اس صورت میں 30 کلمات ہیں، ہاں، لیکن جو اس کا 27واں کلمہ وہ ہے ہیا، یعنی یہ رات، تو وہ بھی 27واں ہے، تو اس وجہ سے یہ 27 ہے۔ اور ٹھیک، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی ہر سال یہ تبدیل ہوتی ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ 27 کو کسی سال 21 کو ہے، کسی سال 23 کو ہے، کسی سال 25 کو ہے، کسی سال 29 کو ہے، کیا تبدیل بھی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ افطار کروانے کی فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ 27ویں شب شب قدر جو ہے وہ کیا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے یا ایک ہی رہتی ہے؟ کچھ مختلف طاق راتوں میں یہ گھومتی ہے، کیا ایسا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ میں اول تو یہ کہوں گا کہ جس رات کی تو نے قدر کر لی وہ رات شب قدر ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں کثیر اختلافات موجود ہیں کہ آیا یہ رات ہے کون سی ہے۔ جس طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہی کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اب امام اعظم کے 2 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے آخری جو یعنی پورا ماہ رمضان ہے اس میں یہ شب گھومتی ہے، پورے ماہ رمضان میں یہ شب گھومتی ہے، کبھی کس شب میں ہوتی ہے، کبھی کس شب میں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ یہ پورا سال گھومتی ہے، جو کہ مشہور قول ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری 15 دنوں میں یہ شب گھومتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا موقف یہ کہ آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آخری طاق راتوں میں یہ شب متعین ہے اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، لیکن امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شب آخری طاق راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21ویں شب ہوتی ہے، کبھی 23ویں شب ہوتی ہے، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ جس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پر سجدہ کیا تو یہاں پر پیشانی مبارک پر سجدے کے نشانات موجود تھے، مٹی کے نشانات موجود تھے، تو فرمایا کہ یہ رات شب قدر ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو رات تھی وہ 21ویں رات تھی۔ تو اس میں اب اختلافات موجود ہیں۔ 27ویں شب کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ زیادہ، ہاں، لیکن
ہمیں بعض 27ویں تک ختم نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں تلاش کرنا چاہیے, یقیناً تلاش کرنا چاہیے. اور پھر اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب 27ویں یا 23ویں یا 25ویں کوئی متعین کر کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہیں فرما رہے ہیں تو ہمیں یقیناً جو علماء نے, صوفیاء نے, اکابرین نے, بزرگوں نے اپنے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں وہ ایک سہولت کے لیے بیان کیے ہیں, اور ان سہولت وہ تحدیث نعمت سے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اپنی کتب میں. لیکن بات یہ کہ ہم اس کے لیے کوشاں رہیں کہ ہمیں بس یہ بتا دیا جائے کہ وہ کون سی رات ہے تاکہ ہم بس اس ایک رات میں عبادت کر کے جو ہے نا وہ فارغ ہو جائیں. یہ جو تصور ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعین کر کے کسی ایک رات کا نہیں بتا رہے تو عوام کو بھی, امت کو بھی اس چیز کے لیے کوشاں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں ایک رات بتائی جائے کہ وہ کون سی ہے. ہاں, کسی پر زیادہ قرین قیاس کر سکتے ہیں کچھ علماء بزرگوں کے قول سے, تو وہ ایک الگ بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی ڈیفینس سے بول رہی ہوں. جی. اور میں بہت آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور آپ کو بہت ماشاءاللہ بہت عزت دیتی ہوں, اور آپ کے دو جو مہمان ہیں ان کی بھی میرا بہت سلام. بہت شکریہ. جی سہیل اور رضا اور امجدی صاحب اور حضرت ابو بکر صدیق صاحب. جی. آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ ہمارے لیے آج کی رات کوئی ایسی وظیفہ بتائیں جو کوئی بیمار ہو تو ان کے لیے پڑھا جائے, یا مطلب یہ کہ دعاؤں میں قبولیت میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل. اور میرے ساتھ کوئی صاحب ہیں وہ ذرا سا مطلب پریشان ہے کہ وہ ان کا وضو نہیں قائم رہتا ہے بیکاز ان کے یورین پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے, تو وہ نماز کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب, اس کا ہی سوال, اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. دیکھیں, پہلی جو بات انہوں نے وظیفے کے حوالے سے کی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عمومی وظیفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ دعا پڑھنے جائے اللہم انک عفو تحب العفو. تو یہ اس دعا کو خود جتنی کثرت سے اس رات کو ہو سکے پڑھا جائے. باقی خاص بیمار کے لیے یا دعا کی قبولیت کے لیے تو یہ رات سارے کی ساری قبولیت کی ہے. اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی بیمار جس کو شفا بخشی جائے, ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معافی دی جائے, تو یہ اس کی خاص بات ہے. صحیح. پیشاب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. جی ہاں. تو اس کی کیفیت معلوم ہوتی تو اس کا صحیح ہم بتا سکتے کہ وہ کس کنڈیشن میں, اس کے لیے کیا شرعی کام ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا, اگر وہ قطرے گرتے ہیں اس صورت میں, تو اس صورت میں پھر وہ اس کو معذور دیکھنا پڑے گا, معذور بنتے یا نہیں بنتے. ٹھیک ہے. اگر معذور بن گئے تو پورا ایک نماز کا ٹائم ان کے لیے اس سے ناپاک نہیں ہوں گے, نہ اس سے وضو ٹوٹے گا ان کا. ٹھیک ہے. ٹھیک. کیوں جی ایک رات کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں کہ ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے بھائی, بالکل ٹھیک ہوں. تسلیم بھائی, میں نے صبح آپ کے مسائل کے حل میں کال کرتے ہوں, اس سے آپ سے روزے کا ایک سوال پوچھا تھا, وہ میں صحیح سے معافی چاہتی ہوں سمجھا نہیں سکی تھی, وہ میں تھوڑا سا دوبارہ معلوم کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نا اگر حالت روزہ میں نزلہ زکام ہو جائے تو ناک میں وکس لگائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے 4 کوشچن ہیں. اچھا. ایک یہ کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے بارے میں نا. ٹھیک ہے. یہ میں نے ٹی وی میں ہی سنا تھا. اصل میں آپ کل کہہ رہے تھے کہ یہ جو چھوٹے موٹے کوشچن ہوتے ہیں مطلب زکوٰۃ کے بارے میں یا نماز کے بارے میں, یہ تھوڑا بہت آپ خود وہ کر لیا کریں. تو اصل میں ادھر جس سے بھی پوچھے نا کسی مفتیان کرام سے مسجد میں یا کچھ, تو وہ کہتے ہیں بس ہوتی ہے نا سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہوتی ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا, آپ کے ٹی وی میں ہی میں نے سنا تھا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے اس کے طریقے میں. اچھا, کس سے سنا تھا؟ یہ آپ کے ٹی وی میں
کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ الگ انداز سے پڑھی جاتی ہے؟ کہ ان کا جو طریقہ ہے شاید مجھے اب سے یاد نہیں ہے، سنت غیر موقدہ شاید جو ہے وہ اتحیات کے بعد آخر تک جاتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. چلیں ٹھیک ہے، بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور کوئی سوال ہے دوسرا؟ جی بالکل. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو صبح اور شام پڑھیں. ٹھیک ہے. تو جو شام کا وقت ہے یہ مغرب سے پہلے تک کو کا جو وقت ہوتا ہے، مطلب 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے جو ہوتا ہے اس کو شام کا وقت. ٹھیک ہے. اور ایک کہتے ہیں کہ سورہ دخان جو ہے وہ شب جمعہ کو پڑھیں. تو شب جمعہ جو ہے وہ جمعرات کو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل میری بہن آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہی گزارش کی تھی اس وقت بھی، اور میں یہ گزارش پہلے سے کرتا آیا ہوں، میری خواہش بھی ہے یہ، اور یہ آپ کے کسی بھی خیر خواہ کی خواہش ہو سکتی ہے. تو مقصد مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں تبھی تو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آپ یہاں پر سوال کریں. یہ فورم آپ ہی کے لیے ہے. آپ جس طرح کا سوال چاہیں گے، اس سوال پر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم 100 دفعہ بتانے کو تیار ہیں، لیکن 101 مرتبہ نہیں بتائیں گے. اس لیے نہیں بتائیں گے کہ بتانا نہیں چاہتے، نہیں. جیسے 100 بار سمجھ نہیں آئی اسے 101 بار سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں جو گزارش کر رہا تھا نا وہ یہ تھی کہ آپ کتاب کوئی بھی چیز کہیں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ریفرنس بکس آپ تلاش کر لیتے ہیں، سب کچھ مل جاتی ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں یہ کتاب جاننا چاہتے کہ جی یہ مسائل ہمیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کس کتاب سے مل جائیں. کتاب ہی دیکھ لیا کریں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. صرف میرا مقصد صرف یہ ہے، اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں. اس سے انکار نہیں کر رہے کہ آپ کے سوالوں کے ہم جواب نہیں دیں گے. آپ موسٹ ویلکم، آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں. آپ جب بھی آئیں گے جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. ایسی بات نہیں کہ جواب نہیں دیں گے. ہاں ایک خواہش ضرور ہے کہ ہم جو اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں وہ آپ تک اس انداز سے فکر کی طرح، فکری انداز سے آپ تک پہنچ جائے کہ آپ خود اس کے لیے تھوڑی بہت کوشش تو کر سکتے ہیں نا. یہ آپ کے اپنے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا معمول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العزت سے جا ملے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میری بہن. مجھے یہ کوشچن کرنا ہے کہ جیسے لیڈیز کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا عبادت کر سکتی ہیں آج کی رات. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم لوگوں کو قرآنی آیات کچھ جیسے صورتیں وغیرہ یاد ہوتی ہیں تو کیا ہم وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میری کزن ہے، ان کو جو ہے نکاح ہوا تھا اور ان کو پھر رخصتی سے پہلے ہی ڈیورس ہو گئی کسی وجہ سے. تو اگر وہ دوبارہ اسی شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کیا ان کو حلالہ ان کو کروانا پڑے گا؟ واجب ہے یہ؟ ٹھیک ہے میری بہن، بتاتے ہیں آپ کو. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رخسانہ عرفان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مفتی صاحبان کو بھی میرا بہت بہت سلام، بہت ادب کے ساتھ. میری بہن آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی 1 منٹ. جی 1 منٹ. 1 منٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، ڈراپ کرنی پڑے گی مجھے. جی مفتی صاحب اس سوال کا جواب لیتے ہیں. دیکھیں کچھ نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں وکس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو میں نے بتایا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وکس کو ہم یوز کرتے ہیں تو براہ راست ہمارے اعضاء میں نہیں جاتی،
بلکہ ہوا اس کی کیفیت سے متکیف ہو کر وہ ہمارے اندر جاتی ہے. جس طرح کی خوشبو ہو تو اس کو اس کی ہمارے اندر جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ خوشبو نہیں جاتی ہے بلکہ ہوا جاتی ہے, تو اس سے نہیں ٹوٹے گا روزہ. ٹھیک. ایک اور جو سوال تھا سنت موقدہ اور غیر موقدہ. سنت موقدہ تاکید, غیر موقدہ غیر تاکید. سنت موقدہ وہ سنتیں کہ جو آقا علیہ السلام نے ہمیشگی کے ساتھ اختیار فرمائیں, اور سنت غیر موقدہ جو کبھی آپ نے چھوڑی کبھی ادا فرمائیں. دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت غیر موقدہ جب آپ قاعدہ اولا میں بیٹھتے ہیں تو سنت موقدہ میں آپ نے فقط التحیات پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کے بعد کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے. لیکن سنت غیر موقدہ میں تحیات بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی مکمل پڑھیں گے, اور غیر موقدہ میں جب تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا بھی آپ کو پڑھنی ہوگی. تو یہ فرق ہے. اس کے علاوہ صبح و شام جو وظائف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شام سے مراد کیا ہے, تو عرفاً تو 3-4 بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے شام کہتے ہیں, سپہر کہتے ہیں, لیکن جو کتابوں میں درج ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد سے لے کر یہ مغرب تک, غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ شام کا وقت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین علامہ شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی, اور آج فضائل شب قدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور 27ویں شب ہے تو لوگ پوری دنیا میں اہتمام کیا جا رہا ہے, کیا جاتا ہے. تو میں یہی بات کر رہا تھا, 27ویں میں کوئی خاص ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات ایسی بیان فرمائیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جس رات میں علامات پائی جائیں وہ قدر کی رات ہوتی ہے. کبھی ہلکی سی بارش کا ہونا, کبھی صبح سورج کا نکلنا مگر اس کی کرنوں میں اور اس کے اندر پھر تپش کا معاملہ نہ ہونا, ایسی کچھ علامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, جس کا نتیجہ نکلا کہ بعض صحابہ کرام نے یہ علامات 27ویں شب میں دیکھیں تو بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں شب وہ شب قدر ہوتی ہے. تاہم ہم اصولی بات یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی طاق راتوں کا تذکرہ فرمایا, تو ہر طاق رات میں ہمیں قدر کی تلاش کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں کیونکہ بعض صحابہ کرام کا رجحان اس طرف ہے تو آج چلیں 27ویں ہی مل رہی ہے تو آج بھی ہم اس کا اہتمام کر لیں اور زیادہ اہتمام کر لیں, اور پھر 29ویں کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس کو جانے نہ دیں. اور انما الاعمال بالنیات والی بات ہے, ہمیں لالچ ہونی چاہیے خیر کے معاملات میں. ہم ہر طاق رات میں قدر کی نیت سے عبادت انجام دیں, اللہ پانچوں میں اجر دینے پر قادر ہے. بے شک. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو سر زین جاز بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ سر بالکل صحیح. میرا سر مفتی صاحب سے ایک سوال تھا. جی جی سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کا پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے, ہاں کہ نہ؟ ٹھیک. اور میرا دوسرا سوال سر یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتوں پہ یہودی اور عیسائی سائنسدانوں نے سرچز کی ہیں اور جو ہے نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں, تو جو ہے یہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی ہمارے مفتیان ہیں, وہ سب قرآن کے حافظ ہیں, سب قرآن کو سمجھا ہوا ہے. انہوں نے آج تک اس قسم کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہمارے جیسے سورہ رحمان میں ایک دریا کا ذکر ہے, وہ 20ویں صدی میں معلوم ہوا, 2 دریا, ایک کھارے پانی کا میٹھے پانی کا ملا ہوا ہے, وہ عیسائیوں نے معلوم کیا کہ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. آج تک ہم نے ایسی کوئی چیز کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, بالکل ہم کو بتاتے ہیں. جی دیکھیں میں انہی کے سوال لیتے ہیں. پہلے کیا قرآن کا پڑھا ہونا ضروری ہے اعتکاف کے لیے؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے. جو قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. پھر جو انہوں نے بات کی ہے کہ غیر مسلم قرآن پہ تحقیق کر رہے ہیں, تو چونکہ ان کی معلومات کم ہیں, اگر نہ یہ کلٹیویشن آف دی سائنس بائی دی مسلمس, یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے, اس کو پڑھیں تو ساری سائنس کو پیدا ہی مسلمانوں نے کیا ہے. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی خاص, جو آپ تہجد میں اٹھ کے پڑھا کرتا ہے, اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی, بلکہ اکثر جو عادت تھی, اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی ہے, اے اللہ تو ہمیں اشیاء کی حقیقت ایسے دکھا جیسے کہ وہ ہے. پھر جتنی بھی اجازت ہے آپ گھڑی کو لے لیجئے, اور بھی یعنی دوربین کو, خوردبین کو, کیمرے کو, گنتی, الجبرا پورا کا پورا, یہ سارے کے سارے علوم مسلمانوں ہی نے اڈاپٹ یعنی ایجاد کیے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم لوگوں تک اس کی اطلاع نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم پھیلاتے نہیں ہیں. اب بھی ہمارے یہاں پہ یعنی NID یونیورسٹی کے ایسے لڑکے جنہوں نے باقاعدہ لائٹ کے ایسے پلانٹ بنائے ہیں کہ جو ایک لائٹ کا پلانٹ جو ہے پورے علاقے کو روشن کر سکتا ہے, لیکن اس کو نہیں عام کیا جاتا. ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ بھی جو پانی سے گاڑی بھی چلا سکتے ہیں, لیکن ان کو نہیں عام کیا جاتا.
शमसी तवानाई से गाड़ी हमारे यहाँ पे पहले बन गई थी, लेकिन उसको नहीं चलाया जाता। तो ये नहीं कि मुसलमान तहकीक नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं बहुत सही। ठीक, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा यासीन भाई? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी यासीन भाई, मेरे 3 सवाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि अंधेरे में हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं अगर कोई सिस्टम ना हो तो? ठीक है, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये कि ईद आ रही है, अगर हम लोग नमाज पढ़ती है, जैसे कि मेकअप करना हो, नमाज हो जाएगी मेकअप में? ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि डॉक्टर जो होते हैं, अगर किसी जगह में हम लोग बहुत सारे ना हो, लेडीज हम लोग मजबूरी में जेंट्स के पास जाए, वो तो हम लोग के लिए गैर मालूम हो गए, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि वो पेरेंट्स के हिसाब में आ जाते हैं, तो वो सही है गलत है? और एक रिक्वेस्ट करनी थी यासीन भाई, आपने जो गलत बताया था कि ये हाथ जो रख के नमाज पढ़ते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये औरत के लिए भी है या नहीं? हाथ रख के सुमराद, जैसे कि आपने नहीं पता, घुटना ऊपर हो जाएगा याद का और हाथ नीचे हो जाएगा, इससे मजबूत रहेगा हाथ। आप रात को बता रहे थे शहरी के टाइम पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। वो हाथ जो लगा कर कोनी उठा दे तो मर्द जो है वो उठाता है कि औरत भी उठाएगा? वो भी के लिए नहीं सुन्नत, बल्कि औरत के लिए हुक्म ये कि अपने जिस्म को जमीन से लगा के रखे। ठीक है, ये मर्दों के लिए सुन्नत। जी हाँ, ठीक। और बाकी जो उनके सवाल हैं, एक सवाल ये था कि मखसूस अय्याम में इबादत के हवाले से क्या इबादत की जाए, तो उसमें कुरान पाक आप ना छू सकती हैं, ना पढ़ सकती हैं, नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो दुआएं हैं, जो अहादीस करीमा में दुआएं आई हैं, वो पढ़ सकती हैं। और कुरानी आयत वो जो दुआओं में शामिल है, जिस तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बी जालनी, तो इनको अगर पढ़ेंगी तो तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगी और दुआइया नीयत से पढ़ेंगी। कुरान की नीयत से पढ़ना भी जायज़ नहीं होगा, ना छू सकती हैं ना पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो है वो ये सवाल हुआ कि अंधेरे में नमाज पढ़ना ये कैसा है, तो ऐसा अंधेरा कि जिस पे बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, तो ऐसे अंधेरे में नमाज पढ़ना उलमा ने मकरू लिखा है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। इसी हवाले से लोगों की मालूमात के लिए जैसे मुफ्ती साहब ने एक मसला बयान किया, दूसरा मसला ये भी है कि कुरान मजीद की जितनी आयत जो कि हम्द वाली हैं, जैसे आयतुल कुर्सी है या सूरह हशर का आखिरी रुकू है वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, या और भी जहाँ पे अल्लाह ताला की हम्द व सना आई है, उनको भी आदमी ख़वातीन इस हालत में दुआ की नीयत से या हम्द की नीयत से पढ़ सकती हैं। ठीक है। और बिल्कुल उसका वजीफा भी कर सकती हैं, और दुआ का तो मुफ्ती साहब ने जिक्र कर ही दिया है। सही। नाज़रीन, वक्त है सही बात का, और आज की सही बात के लिए जिस बात का मैंने इंतखाब किया, लोग आम तौर पर जब रमज़ान मुबारक आता है तो एक तासुर आम है कि 6 रोज़ा तरावी में शरीक हो गए, 4 रोज़ा तरावी में शरीक हो गए, 10 रोज़ा तरावी में शरीक हो गए, शबीना में शरीक हो गए जिसको कहा जाता है। तो कुरान पाक सुन लिया हमने, अब उसके बाद हम पर तरावी नहीं है। या 27 रमज़ान को ख़त्म कुरान हुआ, 25 रमज़ान को ख़त्म कुरान हुआ, या 23 रमज़ान को, बहुत जगहों पर 23 रमज़ान को भी ख़त्म कुरान होता है। तो अब ख़त्म कुरान हो गया, हमने कुरान मजीद सुन लिया, पूरा यकम से लेकर 27 तक हम कुरान मजीद सुनते रहे और तरावी पढ़ते रहे, लेकिन अब उसके बाद तरावी नहीं है। आम तौर पर यह तासुर किया जाता है, लेकिन ये तासुर गलत है, इसलिए कि तरावी की 20 रकात तो सुन्नत मुअक्कदा हर रोज़ के लिए रमज़ान के दिनों में है। कुरान मजीद आप एक जगह सुनते हैं, अगर एक जगह सुनना है ये एक अच्छा काम है, बेहतर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह सुने, आप दूसरी जगह भी सुन सकते हैं। हाँ, 20 रकात तरावी अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। कुरान मजीद सुनना, एक जगह से सुनना, या आप खुद पढ़ रहे हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आम तौर पर हमने देखी हैं कि 27 के बाद तो ऐसे समझा जाता है कि जैसे हम तरावी से आज़ाद हो गए हैं, और अक्सर लोग इसे समझते हैं कि तरावी बिल्कुल है ही नहीं उसके बाद, 27 के बाद। ऐसा नहीं है। दूसरी 27 के बाद भी और रमज़ान पूरा आप जब रोज़ा रहेगा और रमज़ान रहेगा तो आप तरावी पढ़ते रहेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहेंगे। शब कदर का वजीफा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि मैंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि शब कदर का क्या वजीफा होना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की तलकीन फरमाई, ऐ अल्लाह, तू माफ कर देने वाला और माफी को पसंद फरमाने वाला है, बस मुझे माफ कर दे।
افطار مفتی صاحب کچھ سوال بھی باقی ہیں، ان کا جواب دے دیجیے. میں نے کہا تھا کہ کزن کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو بات یہ ہے کہ اگر 3 سے کم طلاق دی ہیں تو پھر تو حلالے کی ضرورت نہیں، اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر حلالے کے بغیر دوبارہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ نماز میک اپ میں ہو سکتی ہے، تو اگر وضو کر کے میک اپ کیا تھا پھر تو نماز ہو جائے گی کیونکہ وضو ضروری ہے. بہرحال تو یہ 2 سوالات تھے خاص طور پر. چند کلمات آج کی رات کے تعلق سے. میں آج کی رات کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور شب قدر کا بتانے کے لیے، تو 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن تمہاری لڑائی کا یہ وبال ہے کہ وہ بھلا دی گئی اور اس میں تمہارے لیے حکمت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ آپس کی لڑائیاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیتی ہیں. تو ہم مسلمانوں کو آپس میں بجائے لڑنے کے اتفاق، محبت کا، اتحاد کا درس دینا چاہیے اور آپس میں قطع تعلق بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کروں گا کہ اس رات میں جہاں بے پایہ مغفرت ہوتی ہے، یعنی طلوع فجر تک یہ مغفرت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن قطع تعلق کرنے والا عادی شرابی ہے، والدین کا نافرمان ہے، مسلمان کے لیے بغض کی نہ رکھنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ ہمیں اپنی اسٹڈی کرنی چاہیے، تو بلا شبہ یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اور بالکل ہمیں اپنا مطالعہ کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے حوالے سے ایک کتاب تو میں اپنے ذکر کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا آسان طریقہ میری ویب سائٹ ہے www.tubawelfare.com، اس پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر دوسرا ایک عمومی گھر پہ زندگی بھر کے مسائل معلوم کرنے کے لیے بہار شریعت نامی کتاب ہے. بہار شریعت بہت اچھی کتاب ہے. جی ہاں، ہر مسئلہ اس میں موجود ہے، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. سر جب میں میٹرک میں تھا نا تو میرے دادا نے مجھے، میرے نانا جو تھے انہوں نے مجھے وہ کہا تھا پڑھنے کے لیے میٹرک میں. سبحان اللہ. رکن الدین پہلے پڑھائی گئی مجھے، ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں جب میٹرک میں تھا تو مجھے کہا کہ بیٹا اب یہ بہار شریعت پڑھو. بہت اچھی کتاب. تو میں اس کیفیت کا ذکر کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں سے یہ اب رواج، صرف اس دکھ کا اظہار میں نے کیا تھا کہ ہمارے ہاں سے وہ رواج، وہ رسم و روایت جو تھی نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جی شیخ صاحب. 3 باتیں ہیں. قدر کی رات، اس میں ایک مفہوم ذکر کیا گیا، یہ تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے. تو روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور سچی توبہ ایسی کہ رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات دکھائی دیں. دوسری بات، اس رات کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے بھی ہے. تو اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کہ رمضان تو مہمان چلا جائے گا مگر اپنا تحفہ قرآن ہمیں دے جائے گا. بے شک. اور تیسری بات یہ کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا فرمائی تھی، جس کو ہم نے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے نظام کے لیے حاصل کیا تھا. تو یہ اپنے عہد کو تازہ کرنے اور اس مملکت خداداد میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کا ارادہ کرنے کا بھی موقع ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق. صحیح. ناظرین کلام شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہوگا. بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا آج پہلا روزہ ہے انشاءاللہ. جی عدیل بھائی. میں نے جو مصطفیٰ کو پکارا جگہ جگہ، میں نے جو مصطفیٰ کو پکارا جگہ جگہ، میں نے جو مصطفیٰ کو پکارا جگہ جگہ، بے شک ملا ہے مجھ کو سہارا جگہ جگہ، بے شک ملا ہے مجھ کو سہارا جگہ جگہ. ایسا کرم ہوا کہ مقدر سنور گیا، ایسا کرم ہوا کہ مقدر سنور گیا، ہے گردشیں بھی محو نظارہ جگہ جگہ، ہے گردشیں بھی محو نظارہ جگہ جگہ.
नाज़रीन खुश आमदेद। बच्चे हमारे साथ हैं और बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। शुजा भाई हमारे साथ हैं, आदिल भाई हमारे साथ हैं। और शुजा भाई बहुत बड़ा दिन है ये, बच्चों के लिए पहला रोज़ा होता है ना, तो रोज़ा कुशाई कुछ याद है आपकी, कब हुई थी रोज़ा कुशाई? हाँ बस इतने ही थे, तभी का मामला याद आ रहा है और मुझे देख के आज अश्क आ रहा है कि काश आज हमारी रोज़ा कुशाई होती। आप रोज़ा रख लेते फिर। माशाल्लाह वाकई बहुत बड़ा दिन होता है। हाँ। और ये बच्चे जारी बात है जब बड़ों को देख रहे होते तो हमें अपना ज़माना याद है कि जब हमारी अम्मा आधे दिन का रोज़ा रखवाती थी पहले हमें, ताकि फिर पूरे दिन के रोज़े के लिए वो काबिल बंदा जो है वो हो सके। चले मुलाकात करें बच्चों से। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? वानिया। वानिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं KG1। KG1 में पढ़ती हो? तो क्यों रोज़ा रखा? किसने कहा था आप? तो मम्मा ने? किसने? मम्मा ने कहा नहीं था? आप छोटी हो अभी, कहा नहीं? पप्पा ने भी नहीं कहा कि नहीं रोजा रखो, छोटी हो अभी? कहाँ रखा रोजा? मैंने पेट में। पेट में दिखाओ। पेट में कहाँ? पेट में तो है ही नहीं। हाँ, पेट में रखा था? वाह भाई वाह, संभाल के है। क्या खा के रखा था रोजा? मैंने सुबह सहरी में क्या खाया था? सुबह सहरी में अंडा पराठा। अच्छा, अंडा पराठा बहुत बच्चे खाते हैं, छोटे छोटे हैं। बहुत अंडा पराठा खाती है शौक से, हैं? ऑमलेट बना के खाया था, हैं? वाह। तो तुम्हारी क्लास की बच्चियां बोलती हैं, आजकल तो छुट्टियां होंगी, स्कूल की बच्चियां बोलती होंगी ना, देखो यार वानिया ने रोजा रख लिया, है ना? तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी तो फिर बहुत आया ना। इस बच्ची का क्या नाम है? महक। महक, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में। रोजा ठीक जा रहा है? आपने कहाँ रखा है? हमने पेट में रखा। पेट में? मेरा तो रोजा फ्रिज में, मैंने तो फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ पूछ लो, वो देखो राव अंकल के पास पड़ा हुआ है, उनसे फ्रिज में रखवाया मैंने, और उनके जितनी फ्रिज है। हाँ, फ्रिज में नहीं रखा? पूछो शुजा अंकल से, फ्रिज में रखते ठंडा हो जाता है रोजा। आपने संभाल के रखा हुआ? हाँ जी, संभाल के रखा हुआ रोजा? रोजा संभाला हुआ है ना। हाँ अच्छा, आपने शहर में क्या खाया था? हमने भी अंडा पराठा। अच्छा, ओह, सारे अंडा पराठा खाते हैं, है ना? तो कुछ सुनाओगी, हम नात वगैरह कुछ सुनाओगी? पोएम सुनाओगी? कौन सी? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। आती है? सुनाओ। Peta cake, beggars man, bake me a cake as fast as you can, and pocket from market, and be pocket in the hour from baby and me. वाह भाई वाह। और आप कौन सी सुनाओगी? To market, I love going there. I am buying some meat and a big yellow pear, and a big yellow pear. To market, I love buying a bun. Home again, market is done. इतनी छोटी सी हो, मार्केट क्यों जाती हो? हैं? क्यों मार्केट जाती हो? चलो अब अगली दफा जब आओगे, बहुत अच्छी सुनाई दोनों ने, जब अगली दफा आओगे ना तुम लोग, तो एक हम्द या एक नात भी याद करके आना, ठीक है? वो भी हम सुनेंगे, ठीक है ना? है, ये भी अच्छी सुनाई है। अगली दफा जब आएगी वानिया भी, महक भी, तो हमें हमारे लिए एक नात याद करके आएगी, ठीक है? और फिर और इनाम मिलेंगे। आज भी तो देखो ना, ये रोज़ा रखा है तो ये हाशमी वालों का इनाम है, खालिद स्वीट्स वालों का इनाम है, मज़ेदार बिरयानी वालों का इनाम है ना? ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? अमीर हमजा, बहुत अच्छा नाम है। रोज़ा ठीक जा रहा है? आपने कहाँ रखा है रोज़ा? कहाँ रखा है? फ्रिज में ठंडा होने के लिए। वेरी गुड। फ्रीजर में तो नहीं रख दिया, जम जाएगा रोज़ा। हाँ, फ्रीजर में नहीं रखा ना? है, ठंडा है रोज़ा, लग रहा है प्यास, भूख, हवा, कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, ये बच्चे नहीं कहते जी कि हमें लग रहा है, ये नहीं कहेंगे। क्यों? उनको पता होता अगर ये कह दिया तो घर वाले कहेंगे देखा
میں نے کہا تھا نا روزہ مت رکھو، چھوٹے ہو ابھی. وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے نہیں ہمیں تو روزہ لگتا ہی نہیں ہے، بس جی ہم تو ٹھیک ہے. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ گریڈ 1. گریڈ 1. اچھا تو کچھ سناؤ گے؟ ہم نعت کوئی پوئم؟ دعا. واہ بھائی واہ، دعا سنائے گا امیر حمزہ. شاباش. اللہم بسمک امت و احیا. واہ، تو سوتے وقت کی دعا سنا دی آپ نے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں یہ سونے کی دعا بتا سنا دی. چلیے نیند آ رہی ہے؟ سو جاؤ چلو کوئی بات نہیں. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ سدیش بن سعد. سدیش بن سعد. واہ، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4 میں. روزہ آپ کا بھی ٹھیک جا رہا ہے؟ جی. آپ نے کہاں رکھا؟ فریج میں رکھ دیا نا. دیکھا یہ بچے جو ہوتے ہیں جو فریج میں روزہ رکھ کے آتے ہیں بہت زبردست کرتے ہیں. تو تمہارا تو روزہ کہاں سے نکلواؤ گے تم؟ کس سے منگواؤ گے فریج سے؟ کون سی فریج میں رکھا؟ گھر پہ یا یہاں پہ؟ نہیں وہ میں نے منگوا لیا ہے آپ کا روزہ. وہ فریج سے وہاں سے نکلوا کے نا یہاں پہ فریج پہ رکھوا دیا. لاؤ بھائی لاؤ ان کا روزہ لاؤ بھائی، یہی کھلوائیں گے ان کا فریج سے نکال لاؤ روزہ. ٹھیک ہے تو یہاں پہ فریج پہ تو آپ بانیے تم بھی فریج میں رکھ دینا. ٹھیک ہے نہیں؟ اور سدیش کیا سنائے گا؟ کچھ نہیں آتا. کچھ تو سنا دو یار، کوئی تلاوت، کوئی نعت، کوئی حمد، کوئی پوئم سناؤ گے؟ نہیں؟ چلو آتا ہوں پھر وقفے کے بعد تو تم سے بات کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. واہ بھائی واہ، بچے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ CDs جو ہے نا اب ان کو انعام میں، یہ میری طرف سے ہے. یہ میری CD ہے، نئی ابھی آئی ہے، تسلیمات والیوم 2. ٹھیک ہے سننا، یہ آپ کے لیے، یہ CD آپ کے لیے، امیر حمزہ اور سدیش کے لیے یہ. ٹھیک ہے اور یہ آپ کے لیے نا ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر بھی ہے اور خالد سویٹس والوں کا ہے، پھر مزیدار والوں کی بریانی اور حلیم وغیرہ تو ہے ہی. ٹھیک ہے تو میرے ساتھ روزہ کھولو گے نا؟ سب ہے نا؟ کھولو گے نا؟ ٹھیک ہے. شجاع بھائی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ان کی آمین کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے آج روزے رکھے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ 27 شب کا آغاز ہوا ہی چاہ رہا ہے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. مالک یہ ماہ مبارک کی قیمتی راتیں اور ایام گزرے جا رہے ہیں اور اختتام پر یہ معاملہ ہے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حقیق سے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرما. اے اللہ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ ہم تو سن تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا.
اے اللہ ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے تیرے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا. جن برائیوں سے بچنے کا سوال تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، ہماری روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہماری تلاوت قبول فرما. اے اللہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور اے اللہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ اسی طرح اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق دے، اپنے دین پر عمل کی توفیق دے، اپنے دین کے تقاضوں پر پوری زندگی عمل کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ کلمے پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ رمضان کا تحفہ تو نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق دے، اسے پڑھنے کی توفیق دے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. اے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، ان کی مبارک تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے اٹھتے لگی جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ اللہ
ماشاء اللہ. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار اور سیگمنٹ ہے نعت ہی نعت. آج ہمارے ساتھ قاری محمد محسن قادری، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان، نوجوان ثنا خان، جو الحمدللہ بہت عزتیں پا رہے ہیں اور بہت جگہ ان کی بن رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں جن کی جگہ بنی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کچھ مشہور کلام سنیں گے، کچھ ان کے اپنے پڑھے ہوئے جو مشہور کلام ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے. آغاز کرتے ہیں. ایک خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے، میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. بسم اللہ. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے. حرم قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے.
کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے دکھرر جو علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم. واہ 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 ماشاءاللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم مصیبت پہ اپنی جبی رہ گئے دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئے ہم مصیبت پہ اپنی جبی رہ گئے درود و سلام اللہ اللہ کا درود و سلام اللہ اللہ کا وہ کیف و دوام اللہ اللہ کا وہ کیف و دوام اللہ اللہ کا سجود و قیام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی اللہ اللہ کا سجود و قیام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم مصیبت پہ اپنی جبی رہ گئے ہم مصیبت پہ اپنی جبی رہ گئے. واہ 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 واہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظر
بچھا پر کے ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھا پر کے ادب کا مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے گئے یہ کون سی ہے تیرا مایا فرشتے حیرت سے تک رہے گئے یہ کون سی ہے تیرا مایا زگے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا میرے نبی پیارے نبی رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ کو تجھی سے مانگ کر صلی اللہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا
تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، قاری محسن ہمارے ساتھ ہیں اور بہت خوبصورت پڑھنے والے. آخر میں کوئی درد و سوز کا کلام ہم شامل کریں گے. آج 27ویں شب ہے اور 27ویں شب میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور چند بزرگوں کے اقوال کے مطابق آج کی رات شب قدر ہے، ممکنہ طور پر شب قدر ہے، اس کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. تو آج اختتام اس سیگمنٹ کا نعت ہی نعت کا ایک درد و سوز کے کلام سے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی دعائیہ کلام یہ ہے اور یہ درد و سوز کے ساتھ. سیدی یا حبیبی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیح آئے سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی دل کے روزن سے روز تکتا سے روز تکتا ہوں حاضری کے لیے تڑپتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل کے روزن سے روز تکتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل کے روزن سے روز تکتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں حاضری